اب ہم بات کرتے ہیں جسم کو مختلف حصوں کو حرکت دینے والی سرگرمیاں۔ اس میں شامل ہے جوڑوں کی ورزشیں۔ بیٹا جوڑوں کی ورزشیں یعنی کہ وہ ورزشیں جو ہے وہ سرگرمیاں جس سے جوڑوں میں گرمائش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، اسے جوڑوں کی ورزشیں کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ عضلات کو مضبوط بنائیں اور توازن قائم رکھیں۔ اس میں ان ورزشوں میں شامل اچھلنا، کودنا، اچھل کر پاؤں سامنے رکھنا وغیرہ، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ کندھے اور بازو کی ورزشیں، بازو کو کوہنی پر مروڑنا اور باہر کی طرف پھیلانا یا بازو دائرے کی شکل میں گھمانا، بازو اوپر پہلو کی طرف اٹھانا، ساتھی کو ایک ہاتھ سے کھینچنا، بازو پھیلانا، جھلانا، مروڑنا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آتی ہیں پیٹ کی ورزشیں۔ پیٹ کی ورزشوں میں آپ کے یہ ہے کہ باری باری دونوں ٹانگوں کو پیچھے پھیلانا، جھک کر سامنے زمین چھونا، دونوں پاؤں کے درمیان ہتھیلی کو پشت سے زمین کو چھونا، یہ سب آپ کی پیٹ کی ورزشوں میں شامل ہوتا ہے۔ کندھے اور بازو کی ورزشوں میں بیٹا بازو کو کوہنی پر مروڑنا، باہر کی طرف پھیلانا، بازو کو دائرے کی شکل میں گھمانا، یہ بازو کی ورزشوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں گروہی سرگرمیاں۔ گروہی سرگرمیاں وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں جو گروہ کی شکل میں کی جاتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے گروپ ایکٹیویٹیز، جو گروپ مل کے کرتا ہے۔ اس میں کوئی آلات انسٹرومنٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں تو 4 5 6 افراد اکٹھے مل کر جو کرتے ہیں انہیں گروہی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ ان سرگرمیوں میں کھلاڑی کو اپنی توجہ 4 باتوں پر مرکوز رکھنا ضروری ہوتی ہے: ایک طریقہ، دوسرا عمل، تیسرا پرواز اور چوتھا زمین پر واپسی۔ ٹھیک ہے، جو یہ سرکٹ ٹریننگ گروہ کی صورت میں کرتے ہیں ان میں۔ اور اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں جسم کو لچکدار اور پھرتیلا بنانے والی سرگرمیاں۔ بنیادی طور پر بیٹا یہ ورزشیں چٹائیوں، فرش پر کروائی جاتی ہیں تاکہ جسم میں ہم آہنگی پیدا ہو، لچک پیدا کی جا سکے۔ اس میں جو ورزشیں شامل ہیں اس میں فارورڈ رول ہے، بیکورڈ رول ہے۔ فارورڈ رول بیٹا کلا بازی، سیدھی کلا بازی کہتے ہیں۔ بیکورڈ رول جو پیچھے کی طرف کلا بازی ہے اسے کہتے ہیں۔ ہاتھوں کے بل پہیا جیسا چکر، کارٹ وہیل جسے کہتے ہیں، دونوں پاؤں سے کود کر کلا بازی لگانا، ہیڈ اسپرنگ کہتے ہیں، مخصوص نشان پر کھڑے ہو کر آگے چھلانگ لگانا، یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ متوازی لکیروں پر سے زینہ کودنا، مینڈک کود، یہ سب اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا اینڈ پہ آتا ہے سکون اور اختتام۔ سکون اور اختتام جیسے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرنے سے پہلے، کوئی بھی گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے آپ وارم اپ کرتے ہو، آپ اپنی باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھاتے ہو تاکہ مسلز تک خون اچھے سے پہنچ پائے۔ ٹھیک ہے، جب مسل تک خون اچھے سے پہنچ پائے گا تو آپ کو فریکچر اور انجریز کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ہر جو مسل ہے وہ اچھے سے پراپر کام کرے گا۔ اس طرح وارم ڈاؤن بھی ہوتا ہے، یہ جو سکون اختتام ہے اسے وارم ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہے، جو آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ چکی ہے کیونکہ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی تھی، اس کو کم کیا جائے کیونکہ اب آپ نے ایکٹیویٹی نہیں پرفارم کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ کرنا بہت بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کرتے کسی بھی ایکٹیویٹی کے بعد تو آپ کے مسلز میں کریمپس پڑ جاتا ہے۔